السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بھائیو آج 26 جون ہے جی، تو 28ویں سپارے کا آغاز ہے۔ 24 تاریخ ہے، تو سمجھ لیں سورہ مجادلہ کا آغاز ہے اور 28ویں سپارے کا بھی آغاز ہے ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ شکایت کر رہی تھی اللہ سے، اور اللہ وہ سن رہا تھا گفتگو تم دونوں کی۔ بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ الذین یظاہرون جو ظہار کرتے ہیں منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم نہیں ہیں وہ مائیں ان کی، ان امہاتہم نہیں مائیں ان کی، الا مگر اللہ وہ جنہوں نے ولدنہم جنم دیا انہیں، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَقُولُونَ البتہ وہ کہتے ہیں، منکرم من القول وزورا نامقول ناپسندیدہ بات اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور اور بے شک اللہ البتہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اچھا یہ نا مسئلہ پہلے سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام کے وقت میں نا میاں بیوی بعض اوقات نہ لڑتے جھگڑتے، تو زمانے جاہلیت کی یہ عادت تھی، طریقہ تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ انتا کا ظاہری امیہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، اس طرح تو بھی مجھ پر حرام ہے۔ تو یہ طلاق سمجھی جاتی تھی، بلکہ ایسی طلاق جس میں رجوع ہی کوئی نہیں، اور پھر عورت بھی کہیں اور بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا یہ ظالمانہ قانون تھا، زمانے جاہلیت کا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب اسلام آیا تو خولہ اور اوس بن صامت جو کہ عبادہ بن صامت کے بھائی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تلخ کلامی ہو گئی، اور تلخ کلامی میں انہوں نے اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دی کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی کہ جس طرح میری ماں میرے لیے حرام ہے نکاح میں، تم بھی میرے لیے اسی طرح حرام۔ اب کوئی قانون ضابطہ نہیں تھا، تو وہ بعد میں اوس بن صامت بھی کو بھی جب یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بندہ جوش میں کہہ دیتا ہے، جب ہوش آیا یا غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے میں نے کیا کہہ دیا۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی پریشان ہوئی، تو انہوں نے کہا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اپنے پاس رکھوں تو خرچ کیسے اٹھاؤں، اگر باپ کے پاس جاتے ہیں تو مجھ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آپ سے نہ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کیا
کہ بھی آپ اس کا کوئی حل بتائیں، تو چونکہ وہی نہیں آئی ہوئی تھی تو آپ نے خاموشی اختیار کی، ان کو سمجھاتے رہے۔ تو پھر انہوں نے نا اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی شکایت پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے تو اس رسم کا خاتمہ کر دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے تو وہ ماں کی طرح نہیں ہو جاتی، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، ماں تو وہی ہے جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، وہ تمہاری ماں ہے، باقی کسی کے ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ ہاں اب یہ ہے تو فرمایا بڑی ناپسندیدہ بات اور جھوٹ، تو اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ ہے کہ اگر آئندہ کوئی بھی قانون بنا دیا کہ زہار کرے کوئی اپنی بیوی کو ماں بہن کوئی بھی حرمت والا رشتہ دکھے تو پھر وہ واپس لوٹنے سے پہلے یعنی کہ جماع سے پہلے یا تعلق قائم کرنے سے پہلے تو وہ جو ہے نا اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے 3 کاموں میں سے ایک کام کرے، ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام نہیں پاتا جیسے آج کل واقعی غلام نہیں ہے تو 2 مہینوں کے پے در پے روزے رکھیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک وقت میں کھلا دے، الگ الگ کھلا دے۔ یہ اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو گویا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں ایک طرف دی گھڑی میں مجھے کھولا کا پتہ نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو عرش پر سنا، اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تو ایک عورت ان کو راستے میں ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو ان کی بات سننے لگ پڑے۔ کسی نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں تو اس کی بات سن رہے ہیں، فرمایا کہ میں اس کی بات کیوں نہ سنوں خولا کی جس کی بات اللہ تعالیٰ نے عرش پر سنی، عرش پر سنی، سبحان اللہ۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے ادھر بات فرمائی کہ قد سمیع اللہ، سن لی اللہ نے۔ اچھا اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کی سن لی اور کسی اور کی نہیں۔ ہمارے یہاں نہیں کہتے یار اللہ نے اس کی سن لی ہے دن بدل گئے ہے، یہاں وہ مطلب ہے۔ یہاں ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں یا اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، سنتا تو اللہ سب کی ہے، میں قبول کرنا، مراد کو پہنچنا، یہ مطلب ہے کہ قد سمیع اللہ، تحقیق سن لی اللہ نے، قول بات، التی اس عورت کی تجادلو کا جو جگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں۔ اچھا نبی سے جھگڑا کرنا تو کفر ہے کہ نہیں؟ تو ادھر آ رہا ہے کہ وہ آپ سے جھگڑا کر رہے، نہیں، نیت سے نا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک جھگڑا ہوتا ہے کہ بھی آپ ہمیں مسئلے کا بتائیں، نیت آپ کو اللہ کا رسول مانتی ہے، آپ کے لیے وہ کہہ رہی ہے کہ بھی آپ مجھے حل بتائیں، اور ایک کافر جھگڑا کرتا ہے، وہ جھگڑا اور طرح کا ہے۔ نیت کی وجہ سے ایک ہی کام ہو تو رزلٹ میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم اللہ کو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ظاہر نہ دیکھ لیں، وہ کڑک آئی ادھر ہی مر گئے سارے، اور یہی تمنا موسیٰ علیہ السلام نے کی تو اللہ نے تجلی ڈالی ہے کوہ طور پر، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافر بے ادبی سے کہتے تھے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ،
اے میرے رب تو دکھلا مجھے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. لفظ ہے، بات ایک ہے، مفہوم الگ الگ ہے. اب دیکھیے نا، ایک بندہ مسجد کو ڈھاتا ہے یا بیت اللہ کو نیت ہے توہین کی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور ایک ہے کہ شہید کر کے تعمیر اچھی کرے تو وہ ثواب ملے گا. کام ایک ہی ہے، ڈھایا دونوں نے مسجد کو ہے. ایک ہی نیت کیا ہے کہ میں تعمیر کروں گا اچھی، اور ایک ہی نیت کیا ہے کہ میں تباہ کروں، تو وہ عذاب آئے گا، اس کو ثواب ملے گا. کام ایک ہی ہے. اسی طرح تجادلو کا، یہ ناز کا جھگڑا ہوتا ہے کہ بھی آپ بات کو مانیں. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک وحی نہ آئے آپ دین کے معاملے میں بات نہیں کرتے تھے. دیکھیں نا، آپ نے نہیں مسئلہ بتایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اگر کوئی اپنے بیوی کو ماں کہہ دے تو ایک غلام آزاد کرے، یا مسلسل بغیر شرعی عذر کے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور یہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب خولہ کو یہ مسئلہ بتا دیا نبی علیہ السلام نے. وہ کہتے جی وہ تو غریب ہے، وہ گردن کیسے آزاد کرے. پھر کہا چلو جی 2 مہینے کے روزے رکھ لے. وہ کہہ رہے وہ بوڑھا ہے، یعنی کہ وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے 2 مہینے کے مسلسل. پھر فرمایا چلو پھر اس طرح کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہتے وہ بھی نہیں کھلا سکتے. اور اتنے میں ٹوکرا آیا تو آپ نے فرمایا کہ لو جا کر نا یہ اپنے شوہر کو دے دینا. انہوں نے کہا چلو میں بھی اس میں کوئی ڈال دوں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کسی پر کفارہ ہو تو دوسرا بھی اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے کہ اس سے ہو. اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بعض گناہ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. دیکھیں نا، کفارہ ہے. بعض اوقات جرمانے عائد کرتے ہیں تو مسئلہ ٹھیک رہتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے جی دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.